ابھی بھی حاجرہ اپنے بچوں کے ساتھ بچے ننھے اسماعیل کو پرورش دے رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین چلے گئے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جس اولاد کے لیے 84 سال دعا کی تھی، اس اولاد کو چھوڑ کے آگے اللہ کی محبت نہیں کر سکتے؟ اللہ کبھی ایسی آزمائش، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بیٹا بھی نظر کے سامنے بھی نہیں ہے، فلسطین میں ہے، حکم آیا جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر، کیا یہ ایمان کی آزمائش ہے؟ کہا مولا کہ میں، بولے ہاں 100 اونٹوں کی قربانی کی اللہ کو پسند ہے، پھر دوسرے دن 100 اونٹوں کی قربانی کی اللہ کو پسند ہے۔ حکم ہوا تیری پیاری چیز، محبت تو دل میں تھی نا، بیٹا ہے میرا، دیکھ نہیں رہی تو کیا ہوا تھا، بیٹا ہے، اللہ نے سنبھالا ہوا، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ جس کی حفاظت کرے گی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے گی، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ نے روشن کیا پتہ، اب نکلے، کس لیے جا رہے ہیں؟ عید کرنے نہیں جا رہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کتنے دنوں کا سفر طے کیا، بیٹے کے پاس آئے، کئی دنوں بعد بیٹے باپ کی ملاقات ہوئی، بڑا پیار اظہار ہوا۔ پھر بی بی حاجرہ سے کہا اسے باہر دعوت میں لے جا رہا ہوں، اسے نلا دلا کے تیار رہا۔ ماں ہے، برداشت نہیں کر پائی، نہیں لگا تھا، لیکن وہ ماں تو بڑی صبر تحمل کی ملکہ تھی۔ کہا ٹھیک ہے، بچے بڑے اچھے سے نہلایا دھلایا، بال سوارے، کپڑے پہنائے، اور پھر اپنے بابا کے ساتھ ننھے سے اسماعیل علیہ السلام۔ اب کتنی عمر ہو گئی؟ 90 پلس ہو گئی ہے، 84 سے 90 سے زیادہ عمر ہو گئی۔ کیا عمر ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ، چھری چلانا ہے اپنے لختے جگر کے اوپر۔ کہا چلو اسماعیل آپ کو لے جا رہے ہیں۔ راستے میں پھر مینا کی وادیوں سے گزر رہے ہیں، شیطان نے ادھر آ کے بہکایا ماں کو، پہلے تو بیٹے کو بہکایا، تمہیں کہیں دعوت میں نہیں لے جا رہے ہیں، ذبح کرنا لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کنکریاں اٹھائی اور شیطانی منہ پہ ماری، چل کوئی چھوٹا ہے، کہاں یہاں سے وہ چھوٹا شیطان ہے، صغیر ہے۔ پھر وہ دوسری جگہ پہ اور سر کو بی بی حاجرہ کو بہکایا جائے، کہاں بھیجیے اپنے بیٹے کو، وہ تو قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ چل بک اس کو کنکریاں مار کے مصریف کیا، چھوٹا ہے وہ ایسا کرنے میں جائز نہیں آ سکتے تمہاری یہاں سے۔ پھر وہ شیطان انسانی شکل میں آگے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، انہوں نے کنکریاں ماری، تینوں پاسوں میں کنکریاں مار کے ذلیل کر دیا۔ وہ کنکریاں حاجی لوگ مارتے ہیں، انہی کی سنت ہے۔ اب راستے میں بتایا اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، تمہیں معلوم ہے تمہیں کھانے جا رہا ہوں؟ کہا بابا بتائیے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے تو کریے نا، کریے۔ کہا تجھے کچھ معلوم ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، آپ قتل کرو گے تو مجھے اللہ ملے گا، یہ تم سے بہتر ہے۔ مجھے ذبح کرو گے، اللہ کے لیے قربان کرو گے، تو مجھے تو آپ محبت کرتے ہو، آپ سے بڑھ کے اللہ محبت کرتا ہے، وہ ملے گا۔ اور یہ دنیا سے اچھی جنت ملے گی۔ آپ کریے جو اللہ کو حکم ہے، جو کریے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کی لائن میں کھڑا دیکھیں گے، صابروں میں کھڑا دیکھیں گے۔ بابا چھری چلاتے وقت آپ کے ہاتھ ڈگمگائیں گے، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، میری بھی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، میرے ہاتھوں کو باندھیے، مجھے پیروں کو باندھیے، اوندھا لٹائیے، اور سنیے میرا یہ کرتا جو ہے نا، جا کے میری نشانی میری امی کو دے دیا، اور اپنے کرتے میں مجھے کفن بنا کے دفن کر دیا۔ کیا
اللہ کے نبی ہے، وہ بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بیٹے کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے، اوندھا لٹایا، چھری تیز کی اور الٹا سر کے بال پکڑے اور نیچے سے چھری چلانے لگے۔ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام جتنی تیزی سے اس وقت دنیا میں اترے تھے نا، اتنا کبھی نہیں اترے۔ چھری چلنے کی وقت میں سارے فرشتے حیرت زدہ تھے، گھبرائے ہوئے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے پہ چھری چلانے والا، تو سب کے زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تب جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا فوراً جاؤ ایک دمبا لے کے چترا لے کے، چھری چلنے کے پہلے اسماعیل کو ہٹا کے چترا لے جاؤ۔ اتنی اسپیڈ میں آئے، آواز نکلی اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آسمان سے اتر رہے تھے نظارہ دیکھنے میں چھری چلنے والی ہے، تو آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر ننھے اسماعیل کی زبان سے نکلا وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کب پڑھتے؟ تسبیح تشریق ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اسی وقت آپ نے چھری چلا دی، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک چترا ایک دمبا وہاں پر ذبح کے وقت پڑا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام مسکراتے کھڑے ہیں، جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اللہ کو آپ کی قربانی پسند آ گئی ہے۔ کہیں ایسا ہو جاتا کہ صحیح میں بیٹے کو ہی کرنا ہوتا تو کہ ہم میں سے کسی کی طاقت ہوتی، لیکن ایک بکرا کے ذبح کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے پسند کیا، تینوں کے امتحان پاس ہوئے، اور وہ قربانی اب دمبا بکرا جانور کے اوپر آ گئی۔ تو کہتے ہیں بزرگ کا قول ہے کہ اگر تمہیں اپنے کپڑے بیچ کے بھی اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جانور خریدنا پڑے تو خریدو۔ ہر بوند ایک بوند جب قربانی کا خون ٹپکتا ہے، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے اچھا کوئی عمل اس مہینے میں نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا ہو کرو، اور حج اس مہینے میں ہر سال کر سکے تو کرو۔ لوگوں کی باتوں میں نہ ہو کہ لوگ بولے کہ کیا ہے بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ فرض تو ایک ہی بار ہے، لیکن میرے آقا مدنی آقا رسول آقا مصطفیٰ جان رحمت نے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور آخری وصال تک آپ نے ہر سال مسلسل حج جب فرض ہوا وہ تو بعد کی بات تھی، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے عرفات میں حاضری 9 ذی الحج کو دی۔ 9 ذی الحج کی حاضری کا نام حج ہے، اور آقا نے نبوت کے اعلان کے پہلے بھی مسلسل ہر سال 9 ذی الحج کو آپ عرفات میں رہے۔ اور آپ کی وصال کے بعد صدیقی دور جو آیا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مسلسل اپنی دور میں ہر سال اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پہلے سال تو سب سلطنت کے اس میں ساری اس میں تھے، سیکنڈ سال سے آپ نے لگاتار حج کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ تمام صحابہ کرام جاتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد میں پھر فاروقی دور آیا، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 10 سال آپ نے حج کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور آیا، وہ موقع ہی نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ نے دونوں دور میں اور آقا کے زمانے میں ہر سال مسلسل کئی حج کیے۔ اس کے بعد امام حسین کی تو گنتی نہیں ہے، اتنے حج کیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ 20 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟
20 حج کیے امام حسن نے، امام حسین نے بھی تعداد حج کیے، اور اللہ کے خاص بندے ہمارے ہم جو حنفی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں ہم. آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے. حج کرنے والے کو برا نہ کہو کہ بار بار حج کو کیوں جاتا ہے، یہ بھی تو دیکھو اس کا عشق کیسا ہے. یہ وہ اپنا تن من دھن، حج جو ہے نا صرف ایک قسم کی عبادت نہیں ہے، اس میں دھن بھی لگتا ہے، تن بھی لگتا ہے، ہاں اس میں محنت بھی لگتی ہے، اپنے تن کی محنت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور یہ لگا کر اپنے اللہ کی راہ میں اس کو دے دینا، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. تو یہ بار بار اور حج عمرے جو ہے نا سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور زیادہ زیادہ حج عمرے کرنے کی توفیق دے، اور جتنا ہو سکے قربانی اچھے سے ادا کرنے کی توفیق دے. قربانی میں ریاکاری نہ کرے کہ بڑا جانور لایا ہے، ہم لوگوں کو گھما رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ لایا ہے تو اس کے دل کو آپ تھوڑی جانتے ہو، اس نے اپنا دھن لگایا ہے اللہ کی محبت میں لگایا ہوا، لیکن ہم بولے دیکھو دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے. تو یہ الٹا ہو سکتا ہے، وہ نہیں دکھا رہا ہے، بدگمانی کرنا کفر ہے. بہت ساری بدگمانیاں کفر میں شامل ہو جاتی ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرے، اللہ ماشاءاللہ بولے، اللہ اس کو دولت دے، اور اللہ ہم کو بھی اتنا دے کہ ہم تیری راہ میں خرچ کر سکیں. اور جو لوگ ایک ہی جانور میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے پستے کاجو بادام کھلائے والے، اور اس کو لا لا کے کھلا رہے ہیں، بڑا بڑا ایک دم بکرا ہے، اور اس کو کھلا کھلا کے کتنا گوشت نکلے گا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 20 لاکھ کے آتے ہیں. مین قربانی کرنا یہ ہمارے اللہ رب العزت نے اس لیے ہم پر فرض کیا ہے، جو کیا ہے قربانی، وہ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہو، گوشت غریبوں تک پہنچے. تو بڑا جانور کیا اور کتنا گوشت نکلا، اسی پیسے 5 بکرے آ سکتے، 5 بکرے میں زیادہ گوشت نکلے گا، اور زیادہ گوشت زیادہ لوگ پیسے آپ ہوں گے، زیادہ کھائیں گے. تو ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں پورے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب ذکر و اذکار تصویر جو تشریح ہے وہ بھی پڑھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور خوب توبہ اور استغفار کریں. یہ توبہ کا مہینہ، اور اس مہینے سے زیادہ 9 ذی الحج سے زیادہ شیطان کسی اور دن میں ذلیل نہیں ہوتا. کیوں؟ جیسے ہی نہیں کنکر میں نہیں، 9 عرفات کا 9 تاریخ ہے نا، عرفات کی عرفے کا دن، اس دن شیطان سب سے زیادہ کونے میں جا کے چلا کے روتا ہے. ابلیس کیوں روتا ہے؟ وہ اس لیے روتا ہے کہ ساری زندگی تو اس کا کام ہی ہے کہ ان کو کب برباد کرنا، ان کی نماز کیسی قضا کرا دوں، ان سے کب برائیاں کرا دوں، ان سے کب کس کا حق چھنا دوں، یعنی کسی طریقے سے ان کو جہنم کے لائق بناتے جاتے. سارا سال وہ بگاڑنے کے کام کرتا، سارے سال اس کو بہکا کے گناہ کراتا، اور جیسی وہ عرفات میں جاتا سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو چلاتا میرا کیا ہو، سارے زندگی سارے سال کی محنت ہوئی، 70 سال سے حج کرنا، 70 سال کے ڈھیر لگے تھے گناہ کے، ابھی پہنچا پورا پاک ہو گیا، اس کی تو پوری محنت غارت ہو گئی. تو وہ چلا کے روتا ہے، عرفات کے میدان میں دوڑتا ہے، رے 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 ساری زندگی کی میری محنت غارت ہوئی. آج جیسا ذلیلوں کا بھی ہوتا ہی نہیں. تو ہمارا کام کیا ہے، ہم تو عرفات میں نہیں جا رہے، لیکن عرفات کے دن اگر ہم نے روزہ رکھا اور خوب استغفار کیا تو اللہ ان پیارے بندوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور شیطان کو چلی جائے. وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے میں سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہہ دل سے معاف کر دیجئے، ہر شکل دل کے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.